افغانستان میں اس سال جنوری سے لے کر جون کے دوران 5000 سے زیادہ عام شہری ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے افغانستان میں امدادی مشن کی رپورٹ کے مطابق ان میں سے 1600 سے زیادہ شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ ہرات میں اقوام متحدہ کے اہم دفتر پر چند دن پہلے ہی حملہ کیا گیا، جس میں اہلکار تو محفوظ رہے مگر ایک سیکیورٹی گارڈ ہلاک ہو گیا۔ ہرات میں بھی مسلسل پیش قدمی کرنے والے افغان طالبان گروہ نے براہ راست تو حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی مگر کہا کہ شاید اقوام متحدہ کا دفتر دو طرفہ فائرنگ کی زد میں آ گیا۔ اقوام متحدہ نے اس حملے کا ذمہ دار نامعلوم حکومت مخالف عناصر کو ٹھہرایا۔ طالبان کے علاوہ افغانستان میں کون سے عسکریت پسند گروہ ہیں جو اطلاعات کے مطابق ملک میں موجود ہیں؟ اس حوالے سے جامع ڈیٹا تو موجود نہیں مگر اقوام متحدہ اور دیگر عالمی تھنک ٹینکس کے مطابق نمایاں عسکری گروہوں میں اسلامک اسٹیٹ خراسان اور القاعدہ بر صغیر میں موجود ہیں، جبکہ وسطی ایشیا کی تنظیمیں بھی سرگرم ہیں۔ تحریک طالبان پاکستان، جیش محمد جیسے گروہ بھی ممکنہ طور پر افغانستان میں موجود ہیں۔ ان عسکریت پسند گروہوں کی موجودہ فوجی صلاحیت اور مقاصد کیا ہیں؟ کچھ گروہ جیسے کہ القاعدہ عالمی سطح پر سرگرمیوں کے مقاصد رکھتے ہیں۔ پھر ایسے گروہ بھی ہیں جن کے بین الاقوامی مقاصد ہیں، جیسے دولت اسلامیہ ڈیورنڈ لائن کے دونوں اطراف کارروائیاں کر رہی ہے۔ پھر ٹی ٹی پی اور دیگر گروہ ہیں جن کی افغانستان کی بجائے زیادہ توجہ پاکستان پر ہے۔ میرے خیال سے طاقت کے اعتبار سے تمام ماہرین اتفاق کریں گے کہ افغان طالبان ان میں سب سے زیادہ طاقتور ہیں اور ان میں سے کئی چھوٹے گروہ افغان طالبان کی سرپرستی کے بغیر کام نہ کر پائیں گے۔ امریکہ میں 2 سال کے وقفے کے بعد اس برس اپریل میں اینول تھریٹ اسیسمنٹ آف یو ایس انٹیلیجنس کمیونٹی یعنی ایک انٹیلیجنس رپورٹ شائع کی گئی، جس میں امریکہ کو لاحق عالمی سیکیورٹی خدشات کا جائزہ لیا گیا۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں موجود القاعدہ اور دولت اسلامیہ امریکہ کی سلامتی کے لیے خطرہ تو ہیں مگر اب وہ اتنے مضبوط نہیں رہے، جبکہ طالبان نے سن 2020 میں امریکہ کے ساتھ ہونے والے معاہدے میں یقین دہانی کرائی کہ وہ القاعدہ سمیت تمام گروہوں کے ساتھ تعلقات ختم کر دیں گے اور پرتشدد کارروائیوں کے لیے انہیں افغانستان کی سرزمین استعمال کرنے نہیں دیں گے۔ افغانستان میں کیے جانے والے دہشت گردی کے کئی حملوں کی ذمہ داری ISIS خراسان لے چکی ہے۔ خطے کے دوسرے ممالک میں بھی طالبان کے علاوہ دوسرے عسکریت پسند گروہوں کی جانب سے دہشت گردی کے خطرے پر تشویش پائی جاتی ہے۔ تاہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افغان طالبان کا ان گروہوں پر کتنا اثر و رسوخ ہے۔ طالبان القاعدہ جیسے گروہ کو جن کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ افغانستان کے باہر حملے نہ کریں، اور ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ایسا کیا بھی ہے، لیکن آپ کو نہیں معلوم کہ کیا ان کی بات سنی بھی جائے گی۔ ایک بڑے دہشت گرد حملے کے لیے صرف چند لوگ ہی چاہیے ہوتے ہیں، جبکہ دولت اسلامیہ کے طالبان کے ساتھ تعلقات کوئی اچھے نہیں، اور اگر طالبان بڑے پیمانے پر افغانستان کا کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں تو ممکن ہے کہ یہ عمل دوسرے ملکوں میں رہنے والے دہشت گردوں کے لیے مقناطیس کے طور پر کام کرے۔ وہ اسامہ بن لادن کی طرح افغانستان میں اکٹھے ہو سکتے ہیں اور افغانستان ممکنہ طور پر دہشت گرد حملوں کے لیے ایک بیس بن سکتا ہے۔ ماہرین کو خدشہ ہے کہ افغانستان سے امریکی فوجوں کے انخلاء کے بعد ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال مزید خراب ہوگی اور عدم استحکام میں اضافہ ہوگا، اور ایسے عسکریت پسند گروہوں کی موجودگی سے جو دنیا کے دوسرے خطوں میں متحرک ہیں، افغان فورسز کی لڑنے کی صلاحیت بھی متاثر ہوگی، جس کے ممکنہ اثرات خطے کے علاوہ عالمی سیکیورٹی پر بھی ہو سکتے ہیں۔ ارم عباسی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔